بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا کئی جگہ تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں تو بار بار ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جب فتوحات ہوئیں، مسلمان مالدار ہونے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سادہ زندگی گزارنے والے، آپ کے حصے میں جو مال آتا آپ غرباء میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے مشورہ کر کے منصوبہ بنا کے آپ سے کھلے خرچے کی ڈیمانڈ کر دی کہ اب تو وہ حالات نہیں رہے، لیکن ہمیں کھانا اسی طرح ملتا ہے جس طرح پہلے، کبھی ایک ٹائم کا مل گیا، کبھی ناغا ہو گیا۔ اب تو مدینے کی کئی عورتوں نے سونے کے زیورات بھی بنا لیے۔ ہم سونے کا مطالبہ تو نہیں کرتی، لیکن ہمیں خرچہ تو ملنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری بیویوں کی متفق یہ بات سن کے آپ ناراض ہو گئے۔ ایک مہینہ تک آپ اپنی کسی بیوی کے پاس نہیں گئے، قسم اٹھا لی۔ ایک مہینے کے بعد
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کر دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے میرے حبیب، آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیں اگر تمہیں دنیا کا مال چاہیے، دنیا کی دولت چاہیے، کھلے خرچے چاہیے، تو پھر آؤ تمہیں ہم دنیا کے خزانے دے دیتے ہیں، لیکن وہ خزانے لے کر تم اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اللہ کے محبوب پیغمبر کو چاہتی ہو، اور دنیا کے مقابلے میں تم آخرت کا گھر چاہتی ہو، تو پھر تمہاری نیکیوں کا تو اللہ نے اجر ہی بہت بڑا رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو آیات لے کر سب سے پہلے میری اور آپ کی ماں امی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا یا عائش، اے میری عائش، اعرض علیک امرا، ایک معاملہ میں تجھ پہ پیش کرنے لگا ہوں، فلا تعجلی، اس کے فیصلے میں آپ نے جلدی نہیں کرنی، استشیری ابویکی، فیصلے سے پہلے تم اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لے۔ میں نے عرض کیا ما ھذا، یہ معاملہ کیا ہے وہ بتائیں۔ آپ نے یہ دو آیات پڑھی تو امی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر عرض کرنے لگی فیک استشیر ابویہ، آپ کے بارے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں کہ میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ ہم نے تو آپ کی جدائی میں ایک مہینہ گن گن کے دن گزارے، اختار اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، ہمیں دنیا کے خزانے نہیں چاہیے، ہمیں سونا چاندی نہیں چاہیے، ہمیں کھلے خرچے نہیں چاہیے، میں تو اللہ کا انتخاب کرتی ہوں، میں تو اللہ کے محبوب پیغمبر کو چاہتی ہوں، میں تو آخرت کا گھر چاہتی ہوں، دنیا مجھے نہیں چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی اللہ کے حبیب، میرا یہ فیصلہ آپ نے کسی اور بیوی کو نہیں بتانا۔ آپ نے فرمایا عائش، مجھے اللہ نے آسانیاں کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، سختیاں کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں نے فوراً ہی یہی کہا اختار اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، ہمیں دنیا کے خزانے خرچے نہیں، ہمیں اللہ چاہیے، اللہ کا محبوب پیغمبر چاہیے، آخرت کا گھر چاہیے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا تو پھر اللہ نے آیت تطہیر نازل کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ او میرے محبوب پیغمبر کے گھرانے والوں، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ اسی صورت میں کئی انعامات بھی نازل ہوئے، اسی صورت میں اللہ نے کہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میرا محبوب پیغمبر ایمان والوں کو جان سے زیادہ عزیز ہے، ایسے ہی میرے محبوب پیغمبر کی بیوییں ایمان والوں کی مائیں لگتی ہیں۔ اور ان کو اللہ نے انعامات کیا دیا؟
اللہ نے فرمایا اسی صورت میں لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك. اللہ نے کہا میرے حبیب آج کے بعد آپ نے کسی اور عورت سے شادی نہیں کرنی، انہی پہ اکتفا کرنا ہے. بھلے کوئی ان کے سوا عورت تمہیں خوبصورت بھی لگے، آپ کو اجازت نہیں ہے ان کے سوا کسی اور سے شادی کر لیں. اور اللہ نے کہا ہے میرے حبیب ان بیویوں سے اللہ راضی ہو گیا ہے، ان میں سے آپ نے کسی کو طلاق بھی نہیں دینی. اللہ آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ ان میں سے کسی کو رخصت کر دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اللہ راضی ہو گیا. اللہ اور اللہ کے محبوب پیغمبر کا انتخاب کر کے میرے محبوب پیغمبر کے گھر والیوں نے اللہ کو راضی کر دیا. وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. اللہ فرماتا ہے لوگوں کسی کے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے محبوب پیغمبر کو تکلیف دے، اور نہ ہی آپ کے دنیا سے جانے کے بعد کسی کے لائق ہے کہ وہ محبوب پیغمبر کی کسی بیوی سے شادی کرے. یہ جو میرے محبوب پیغمبر کی بیوی ہیں یہ دنیا میں بھی میرے محبوب پیغمبر کی ہی بیوییں ہیں، اور آخرت میں بھی یہ میرے محبوب پیغمبر کی بیوییں ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی شان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے. اور ان میں سے جس کلی اور جس پھول کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں امی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اریتک فی المنام مرتین، مجھے 2 دفعہ خواب آیا تجھ سے پہلے. جبریل امین فی خرقۃ من حریر، ریشم کے ٹکڑے میں تیری تصویر لے کے آیا اور مجھے آ کے بتایا ہذہ امرأتک، اس ریشم کو کھولو. میں نے اس ریشم کو کھولا، جبریل امین نے کہا یہ آپ کی بیوی ہے. اور ابن حبان کے صحیح سند کے ساتھ الفاظ ہیں، انہوں نے کیا کہا ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی. آپ فرماتے ہیں میں نے ریشم کا پردہ ہٹایا، رومال کھولا، فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، اس میں تیری تصویر تھی. اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب علی پاک کے قریبی ہیں، جناب علی پاک کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ کوفے کی مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا لوگو انی لعالم ہی زوجتہ فی الدنیا والآخرہ، یہ بات تو پکی ہے جس کو میں جانتا ہوں کہ عائشہ میرے محبوب پیغمبر کی دنیا کی بھی بیوی ہے اور آخرت کی بھی بیوی ہے، جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے سب سے زیادہ محبت میری اور آپ کی ماں عائشہ سے کیا کرتے تھے. ایک دفعہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی لشکر پہ امیری بنا دیا. میں بڑا خوش ہوا، میں نے سمجھا کہ شاید اللہ کے محبوب پیغمبر مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. صحابہ موجود ہیں. میں نے آپ سے پوچھا اللہ کے حبیب ای الناس احب الیک، لوگوں میں سے سب سے زیادہ پیارا کون ہے آپ کے ہاں؟ تو آپ نے لوگوں کی موجودگی میں، صحابہ کی موجودگی میں علل اعلان فرما دیا عائشہ، تو اے عمر سب سے زیادہ پیار مجھے میری عائشہ سے. میں نے پوچھا من الرجال یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب مردوں میں سے سب سے زیادہ پیارا کون ہے آپ کو؟ آپ نے فرمایا ابوہا، اے عمر مردوں میں سے سب سے زیادہ پیارا مجھے عائشہ کا باپ لگتا ہے.
ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، اس گھرانے کی اپنی خوشبو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل عائشہ علی سائر النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، سرید کا کھانا میرے حبیب کو بڑا پیارا لگتا تھا، روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے گوشت کے شوربے میں ڈال کے بھگو کے کھانا آپ اس کو بڑا پسند کرتے تھے۔ اور آپ نے صحابہ کو فرمایا سرید کھاتے ہوئے آپ نے فرمایا میرے صحابہ عائشہ کی فضیلت باقی ساری عورتوں پہ ایسے ہے جیسے سرید والے کھانے کی فضیلت باقی کھانوں پہ۔ صحابہ اکرام جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیار اپنی بیویوں میں سے اپنی بیوی عائشہ سے۔ اور صحیح البخاری میں کان الناس یتحرون بہدایاہم بیوم عائشہ، صحابہ تحفہ تحائف بھیجنے کے لیے انتظار کرتے تھے میری اور آپ کی امی عائشہ کی باری کا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے گھر میں کب ہوں گے؟ جب آپ کی باری سیدہ عائشہ کے گھر میں ہوتی تو صحابہ کثرت کے ساتھ تحفے بھیجا کرتے تھے برضا رسول اللہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے۔ ایک دفعہ بیویوں نے سیدہ ام سلمہ کو تیار کیا کہ ام سلمہ تم اللہ کے محبوب پیغمبر سے بات کرو کہ مر اصحابہ کہ آپ اپنے صحابہ کو سمجھا دیں، انصاف کا درس دیں، ان کو کہہ دیں کہ تم نے تحفے تحائف دینے ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں بھی ہو آپ تحفہ بھیج دیا کریں۔ صحابہ عائشہ کی باری کا انتظار کرتے ہیں۔ ام سلمہ فرماتی ہیں بخاری میں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا فآرز، آپ نے اگنور کر دیا، آپ نے اس کا جواب ہی نہیں دیا۔ پھر آئے میری باری پہ، پھر میں نے آپ کے سامنے وہی بات رکھی، اللہ کے حبیب آپ لوگوں کو سمجھائیں کہ تحفے کے لیے عائشہ کی باری کا انتظار نہ کیا کریں، جس گھر میں بھی ہوں تحفہ بھیج دیا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگنور کر دیا۔ تیسری دفعہ پھر جب میں نے اصرار کیا تو آپ بول ہی پڑے۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ لا تؤذینی فی عائشہ، میری عیش کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دیا کرو۔ واللہ ما نزل علی الوحی وانا فی لحاف امرأۃ غیرہا، بھی میری بیوی کے بستر پہ جبریل وہی لے کر نہیں آتا عائشہ کے سوا، اگر میں عائشہ کے بستر پہ بھی ہوں تو جبریل بستر پہ وہی لے آتا ہے۔ اللہ نے عائشہ کو شان اور فضیلت دی ہے۔ ام سلمہ تم اس معاملے میں مجھے تنگ نہ کیا کرو، اصرار نہ کیا کرو۔ آپ کی بیویوں نے سیدہ فاطمہ کو تیار کیا کہ فاطمہ تم اپنے بابا سے کہو کہ آپ اپنے صحابہ کو کہہ دیں کہ آپ جس گھر میں بھی ہوں تحائف بھیج دیا کریں۔ سیدہ فاطمہ نے جب اصرار کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنیا، او میری پیاری بیٹی، الا تحبین ما احب، کیا جس سے میں محبت کرتا ہوں تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ جس کو میں چاہتا ہوں اس کو تم نہیں چاہتی؟ کیوں نہیں بابا، میں نے اپنی چاہت کو آپ کی چاہت پہ قربان کر دیا ہے۔ بیٹا فاطمہ میں عائشہ سے پیار کرتا ہوں، تم بھی عائشہ سے پیار کرو۔ امی عائشہ طیبہ طاہرہ کی اپنی ایک شان ہے، اپنا ایک مقام ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر پہ جاتے تو آپ ایک بیوی کو ساتھ لے جاتے تھے۔ وَكَانَ يَقْرَؤُ بَيْنَ نِسَائِهِ، آپ قرآ ڈالا کرتے تھے، جس کا نام نکلتا اس کو آپ لے جاتے۔ غزوہ بنی مستلق کے موقع پہ میرے نام کا قرآ نکلا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی۔ فرماتی ہے كُنْتُ فِي هَوْدَجٍ، ایک ہودج تیار کیا ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اس ہودج میں رہتی اور صحابہ نے جہاں اترنا ہوتا
اس کو زمین پہ رکھ دیتے، جب چلنا ہوتا اس ہودج کو اٹھاتے اور سواری پہ رکھ دیتے تھے۔ فرماتی ہیں اس غزوے سے واپسی پہ ایک جگہ سٹے کیا، میں قضائے حاجت کے لیے چلی گئی، جب واپس آئی تو میں نے گلے پہ نگاہ ڈالی تو میرا ہار گم ہو گیا تھا۔ میں ہار کی تلاش کے لیے نکلی، پیچھے سے قافلے کی روانگی کا اعلان ہو گیا، میں دبلی پتلی تھی، صحابہ نے سمجھا میں اس ہودج اور خیمے میں ہوں، انہوں نے اسی طرح اٹھایا اور اونٹ پہ رکھ کے قافلہ روانہ کر دیا۔ کافی دیر میں اپنے ہار کو تلاش کرتی رہی، ہار جب ملا میں واپس آئی تو قافلہ نکل چکا تھا۔ میں ادھر ٹھہر گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلے گا آپ واپس مجھے لینے کے لیے آ جائیں گے۔ پیچھے آپ نے اپنا ایک صحابی چھوڑا ہوا تھا کہ قافلے کی کوئی چیز رہ جائے تو تم نے وہ چیز اٹھا کے پیچھے سے نکلنا ہے۔ سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں انتظار کرتے کرتے لیٹے میری آنکھ لگ گئی، پیچھے سے صفوان آئے، ان کی یہی آواز میرے کانوں میں پڑی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے پردے کی آیات سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا، میں نے جب ان کی یہ آواز سنی میں نے اپنے پردے کو صحیح کیا۔ اللہ کی قسم انہوں نے اور کوئی بات نہ کی، انہوں نے اپنی سواری کو بٹھا دیا، مجھے سواری پہ سوار کیا اور خود پیدل چلنے لگے۔ ہم پیچھے سے قافلے کو پہنچ گئے۔ جب مدینہ پاک واپس آئے عبداللہ بن ابی منافق نے طوفان بدتمیزی پیدا کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پہ تہمت لگا دی۔ دیکھو جی ایک مرد اور عورت تنہا ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان کے حملے سے وہ بچ جائیں؟ اس نے طوفان برپا کر دیا۔ ایک دو صحابی بھی منافقین کی باتوں میں آ گئے، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تک اطلاع پہنچی، رونے لگے اور کہتے ہیں لوگوں مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین کی جماعت ادھر موجود ہے، پوچھ لیں، واللہ ما قیل لنا ھذا فی الجاہلیہ، اسلام سے پہلے ہمارے گھرانے کے بارے میں ایسی بات کسی نے نہیں سنی۔ فَكَيْفَ أَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، بھلا اسلام لانے کے بعد ابو بکر کا گھرانہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کہا اور صدیق رونے لگے، روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ سیدہ امی عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لاتے، وہ آپ کی محبت وہ لگن مجھے نظر نہ آتی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا مسئلہ ہے۔ فرماتی ہیں مستہ کی ماں ام مستہ کے ساتھ میں رات کو باہر گئی قضائے حاجت کے لیے، تو راستے میں واپسی پہ آتے ہوئے ام مستہ کو ٹھوکر لگی، زمین پہ جا گری اور کہنے لگی تائسا مستہ، او مستہ تو تباہ ہو گیا، او مستہ تو برباد ہو گیا۔ میں نے کہا خالہ مستہ تو بدری صحابی ہے، انہو قد شہید بدرن، وہ تو بدر میں شریک ہوا ہے، بدری کے بارے میں آپ کیسے کہہ رہی ہیں وہ تباہ ہو گیا ہے۔ پھر وہ روتی کہنے لگی ایش اے بولی بالی تجھے پتہ ہی نہیں تیرے بارے میں مدینہ پاک میں منافقین نے کیا طوفان برپا کر دیا ہے، تجھ پہ الزام لگا دیا ہے اور میرا بیٹا بھی منافقین کی باتوں میں آ گیا۔ امی عائشہ فرماتی ہے میں یہ بات سنتے ہی اندھیرا چھا گیا آنکھوں میں، بڑی مشکل سے گھر میں پہنچی، فبکیت، ساری رات ہی میں روتی رہی۔ فرماتی اگلا دن بھی روتے ہوئے میں نے گزارا، اگلی رات بھی روتی ہوئی گزر گئی۔ پھر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، اللہ کے حبیب مجھے گھر جانے کی اجازت دیں۔ پہلے اللہ کے حبیب مجھ سے اصرار کرتے تھے کب آؤ گے، کیا کرنے جانا ہے، لیکن آج آپ نے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں گھر آئی روتے ہوئے، ماں نے مجھ کو سینے سے لگایا، بیٹا آپ جانتی ہیں آپ کی اتنی سونکنے اور اتنے معاملات ہیں، منافقین کو آپ کہاں اچھی لگتی ہیں، منافقین نے ایسی باتیں گھڑ دی ہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ فرماتی ہیں پھر بھی میں روتی رہی۔
ایک انصاری عورت میرے گھر میں آئی اور وہ بھی میرے ساتھ بیٹھی تو اس نے بھی رونا شروع کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں. اپنی لونڈی سے آپ نے مشورہ لیا, ایک ایک صحابی سے مشورہ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, او میرے صحابہ, میں اپنے اہل کے بارے میں خیر ہی جانتا ہوں, خیر کے سوا مجھے نہیں لگتا. اور آپ کی لونڈی بریرہ نے بھی کہا, اللہ کے حبیب وہ تو بھولی بالی ایسی خاتون ہے, آٹا گوندھ دیتی ہے اور رکھ کے سو جاتی ہے, بکری آتی ہے وہ آٹا کھا جاتی ہے, وہ تو اتنی بھولی بالی ہے, میں تو اس کے بارے میں خیر ہی جانتی ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر امی عائشہ طیبہ طاہرہ کے گھر میں تشریف لائے اور آپ نے عائشہ کو پاس بٹھایا اور خطبہ پڑھا, اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. اور آپ نے فرمایا, اے سنو, انی سمیت فی کی قضا و قضا, تیرے بارے میں ایسی ایسی افواہیں اٹھی ہیں, عائشہ یاد رکھو اگر تو تم بری ہو, سیبرئک اللہ, تو میرا اللہ آپ کو بری کر دے گا, اللہ آپ کو بری کر دے گا. لیکن ایسا یاد رکھو, ان کنتی الممت بذنب فاستغفر اللہ وتوبی الیہ, اگر غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لو, اللہ معاف کر لے گا. ان العبد اذا اعترف, جب بندہ جرم کرتا ہے پھر اس کا اعتراف کر لیتا ہے, ثم تابا, پھر اللہ کے آگے رو کے توبہ کر لیتا ہے, تاب اللہ علیہ, تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. امی عائشہ فرماتی ہیں میرے آنسو تھم گئے کہ پہلی بات آپ نے کتنی مختصر کی اور دوسری بات کو آپ نے کتنا لمبا ہی کر دیا. میں نے اپنے بابا کو بولا, یا اباتی عجیب انی, ابا جان آپ میری طرف سے جواب دیں. جناب ابوبکر صدیق روتے ہوئے کہتے ہیں, عائش اس بڑی ذات سے ہم بات نہیں کر سکتے, ہم ان سے آپ کے بارے میں بات کریں کہیں ڈر ہے ہماری نیکییں ضائع نہ ہو جائیں, کہیں بے ادبی نہ ہو جائے, کہیں ہجرتیں صدقات و خیرات زندگی کی ساری نیکیوں کا سفایا نہ ہو جائے. دیگ روتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے چلے گئے. پھر میں نے اپنی ماں کو کہا, امی جان تم میری طرف سے جواب دو, تو انہوں نے بھی روتے ہوئے کہا, نہیں عائش, اس معاملے میں ہم اپنے محبوب پیغمبر سے بات نہیں کر سکتے. ایسا بیٹا تم ہمیں پیاری ہو, لیکن تجھ سے زیادہ پیار ہمیں اپنے محبوب پیغمبر سے, ہم تمہاری عزت کو بھی اپنے حبیب پہ قربان کر سکتے ہیں. فرماتی ہیں پھر کوئی راستہ نہ بچا, اب کون میری بات کرے. فرماتی ہیں پھر میں نے خود ہی بولا, اللہ کے حبیب اگر میں کہوں میں نے جرم نہیں کیا تو میرا اللہ تو جانتا ہے, لیکن میری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لیکن اگر میں نے کہہ دوں کہ میں نے جرم کیا ہے, حالانکہ اللہ جانتا ہے میں نے جرم نہیں کیا, اس میری قسم پہ بھی کوئی یقین کرنے والا نہیں ہے, تو پھر میں وہی کہتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہا تھا, صبر جمیل. باپ بھی جواب دے گیا, ماں بھی, اللہ کے پیغمبر بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں, کوئی نہیں بچا, اب ایک اللہ کا راستہ باقی ہے. میں صبر کرتی ہوں, آپ کی گستاخی اور بے ادبی تو نہیں کرتی, لیکن میں مدد کے لیے اپنے اللہ کو آواز دیتی ہوں. واللہ المستعان علی ما تصفون. او امی عائشہ سے پیار کرنے والے سنیو, یہ میری امی عائشہ کا سبق ہے. جب بے بسی آ جائے, دنیا کے سارے راستے تجھے مجھے بند نظر آئیں, تو اس وقت غیبی مدد کے لیے نہ اللہ کے رسول کو آواز دینی ہے, نہ علی پاک کو آواز دینی ہے, نہ حسین پاک کو آواز دینی ہے, نہ کسی فرشتے کو آواز دینی ہے. اس وقت غیبی مدد کے لیے آواز دینی ہے تو اللہ کو آواز دینی ہے. عائشہ کو میں کیسے مان لوں, وہ عائشہ کو مانتا ہے جو کبھی لاہور والے کو آواز دیتا ہے, کبھی ملتان والے کو,
کبھی اجمیر والے کو، کبھی نبی کو آواز دیتا ہے، کبھی ولی کو آواز دیتا ہے، کبھی علی کو آواز دیتا ہے۔ میری امی عائشہ نے پوری امت کو سبق دیا ہے، غیبی مدد کے لیے جب آواز دینی ہے تو اللہ کو آواز دینی ہے۔ فرماتی ہے روتے ہوئے میری زبان سے یہی نکلا، واللہ المستعان، میرا مددگار بھی اللہ ہی ہے۔ انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، اے اللہ میرا پیغمبر بھی ایسی بات کرتا ہے تو میں سارے شکوے شکایتیں تیرے آگے رکھتی ہوں۔ فرماتی روتے روتے میں بستر پہ گر گئی، میرے دل میں یہ خیال تھا کہ اللہ میرے محبوب پیغمبر کو بتا دے گا، لیکن اتنا خیال نہیں تھا کہ تیری شان میں اللہ قرآن نازل کرنے والا ہے۔ وہ قرآن پاک سے ہدایت لو، قرآن پاک سے نور ملتا ہے۔ تیری تاریخ کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، رب کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے دن اگر تاریخ پہ اعتماد کرتے ہوئے اللہ کے سامنے جاؤ اور تاریخ ساری جھوٹی ہوئی تو ادھر کیا جواب دو گے؟ اللہ نے قرآن نازل کیا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَعَفَزْتُمْ، اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو دنیا میں تم پہ عذاب آ جاتا۔ تم نے کس حرم پہ بات کی ہے؟ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، اگر تمہیں پتا نہیں تھا تو تم نے زبانوں کو کھولا کیوں؟ تم نے اس بارے میں بات ہی نہیں کرنی تھی۔ پھر اللہ نے آگے اپنا فیصلہ نازل کیا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، قربان جاؤں میں امی عائشہ کی عظمت پہ، امی عائشہ کی عظمت کو سلام میں۔ سیدہ مریم پہ تہمت لگنے کی بات آئی تو بچہ بولا، یوسف علیہ السلام پہ تہمت کی بات آئی، اللہ نے ادھر کہیں کسی کو بلا دیا، جریج ولی پہ الزام لگا، بچے کو بلا دیا، لیکن اللہ کو پتا تھا ساری صدیوں کا، بعد میں کئی آنے والے لوگ امی عائشہ پہ الزام پھر بھی لگاتے رہیں گے۔ امی عائشہ کی باری آئی ہے تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ لوگو اللہ پاک ہی پاک ہے اور میرے محبوب پیغمبر کا ہر بھی اس گناہ سے پاک ہے، اور یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ پھر اللہ نے کیا نازل کیا؟ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات۔ سنیے رب کا قرآن، سورہ نور سے نور لو، اندر بھی تمہارا کالا ہو رہا ہے۔ جب قرآن سے نور نہیں لوگے تو کالے ہو جاؤ گے، ادھر سے نور ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ جو تہمتیں لگائیں گے، کہتے ہیں بڑی گرامر ہمیں آتی۔ دیکھ اللہ نے قرآن پاک میں مضارع کا تذکرہ کیا ہے، فعل مضارع ہے جس میں آنے والا زمانہ پایا جاتا ہے۔ میرے رب کو پتا تھا قیامت تک آنے والی ساری صدیوں کا۔ اللہ نے کہا جو لوگ غافل اور مومنہ اور پاک دامنہ عورتوں پہ تہمت لگائیں گے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پہ دنیا میں بھی لعنت ہے، ان پہ آخرت میں بھی لعنت ہے۔ دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے۔ دیکھ اللہ کبھی کبھی عقل اور بندے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، بندہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو کیسے عذاب دیتا ہے۔ باز آ جائیے امی عائشہ طیبہ طاہرہ کے بارے میں پاکی اللہ نے نازل کی، اسی پہ بات ختم ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ کہتا ہے خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوتی ہیں، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ میرا محبوب پیغمبر پاک ہے، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں، یعنی میرے محبوب پیغمبر پاک ہیں، آپ کی بیویاں بھی پاک ہیں۔ بیویوں پہ تہمت لگانے والوں کی عزتیں آج بھی نیلام ہو رہی ہیں۔ بے حیائی کے جتنے اڈے ہیں جن کو بھی بے حیائی کا پرمٹ ملتا ہے، آج
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پہ بکواس کرنے والوں کو پرمٹ ملتا ہے، ان کی بیٹیوں کی اللہ نے استنعام کر دی ہیں، بہنوں کی استنعام ہو گئی ہیں، جتنی پاکستان میں ایکٹر بنی ہیں سب ایک ہی نسل سے ہیں، وہ وہی نسل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پہ انگلیاں اٹھاتی ہیں، ان کو اللہ نے دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاک ہیں، آپ کی بیویاں بھی پاک ہیں، اللہ ہمیں ان سے محبت اور پیار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔